آج کل سوشل میڈیا پر اگر ہمیں کوئی انسیڈنٹ پتہ چلتا ہے کہ کسی انسان نے غلط کام کیا تھا اور اس کے نتیجے میں اس کا عبرتناک انجام ہوا، تو ہم اس کام سے توبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو۔ بنی اسرائیل کا بندر بنائے جانے والا واقعہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے نصیحت اور عبرتناک بنا دیا۔ ویلکم ٹو another day of understanding قرآن۔ آیت 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بس ہم نے اس واقعے کو ان لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا جو اس وقت موجود تھے اور جو بعد میں آنے والے تھے، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہسٹری کے اہم واقعات اس طرح تحریر کیے تاکہ ایک طرف بنی اسرائیل اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کر کے ہدایت کی طرف آ جائے، اور دوسری طرف امت مسلمہ کے لوگ ان غلطیوں سے بچیں، ان واقعات سے نصیحت اور سبق پکڑے۔ فجا اللہ کا مطلب ہوتا ہے بنا دیا ہم نے اس کو، مینس اس سزا کو یا اس بستی کو جو سمندر کے کنارے پر تھی جنہوں نے ایسا غلط کام کیا، ہفتے کے دن زیادتی کی، نکال بنا دیا۔ نکال ایسی سزا کو کہتے ہیں جو انسان کو اس کام کے دوبارہ کرنے سے روک دے جس پر اسے سزا دی گئی ہو۔ اللہ نے اس سزا کو نکال بنا دیا ان قوموں کے لیے جو اس وقت وہاں موجود تھی۔ سب کی توجہ اس بستی کی طرف تھی کہ وہاں پر لوگ بندر بنا دیے گئے ہیں، کس وجہ سے؟ ان کی زیادتی کی وجہ سے۔ آج تو سوشل میڈیا کے دور ہے، کوئی ذرا سا بھی انسیڈنٹ ہو تو فوراً ہمیں شو ہو جاتا ہے۔ اس دور میں بھی لوگوں کو پتہ چلا تو وہ توبہ کرنے لگے کہ انہوں نے ایسا کیا، تب ان کا انجام یہ ہوا، اور مقصد یہ تھا کہ لوگوں پر اللہ کی حجت تمام ہو جائے اور وہ نافرمانیوں سے باز آ جائے۔ معزہ وہ کلام ہوتا ہے جو دلوں پر اثر کرتا ہے، جس میں خوف بھی دلایا جاتا ہے اور جس میں ڈانٹ بھی ہوتی ہے، لیکن یہ معزہ صرف متقین کو فائدہ دیتی ہے، بہت سے لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو اس آیت سے ایک بات جو ہمیں پتہ چلی کہ سزاؤں کی بھی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ سزائیں شرعی اور دینی بھی ہو سکتی ہیں، جیسے کوڑے وغیرہ لگانے کی سزا، اور کونی اور قدنی بھی ہو سکتی ہے، جیسے کردتاً خاسئین، یعنی ان کو بندر بنا دیا گیا۔ اور پھر یہ کہ ہر معصیت اللہ کے حق میں زیادتی ہے، اور پھر سزائیں جو ہیں ان میں سبق ہوتا ہے، تنبیہ اور ڈانٹ دونوں ہوتی ہے۔ اور جو نیکوکار ہوتے ہیں اس کے لیے اس میں ڈانٹ نہیں ہوتی بلکہ نصیحت ہوتی ہے۔ نصیحت عام لوگوں کے لیے ہوتی ہے، اور جو تقوی والے ہوتے ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے، ان کے لیے اس میں ایک سبق ہوتا ہے۔ اور ایک بات نوٹ ڈاؤن کرنے والی ہے کہ نصیحت سب کے لیے ہوتی ہے، لیکن نصیحت سے صرف متقین فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ اس سے ایک لیسن لیتے ہیں، ایک سبق لیتے ہیں، کسی کا عبرتناک انجام دیکھ کر وہ اپنے لیے سبق لیتے ہیں کہ ہمیں کوئی اس طرح کا کام نہیں کرنا، بلکہ ہمیں ایسے کاموں سے بچنا ہے جس سے اللہ کا عذاب ہمیں آ پکڑے۔